درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی مقبولیت یقینی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کا یہ عمل کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اس کی ایک گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نماز ہماری قبول ہوئی نہیں ہوئی کسی کو نہیں پتہ، روزہ ہمارا قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو نہیں پتہ۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تو جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں اور اپنے اس عمل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تو بھیج، اس لیے کہ وہ تو خود سراپا رحمت ہیں، ہم ان پر درود بھیجیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم خود طلبگار رحمت ہیں اور وہ سراپا رحمت ہیں، تو ہم ان پر کیسے درود بھیج سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو ان پر درود نازل فرما، تو ان پر رحمت نازل فرما، تو ان پر درود بھیج۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس بات کو کیسے رد فرمائے گا کہ بندہ کہہ رہا ہو اے مالک و مولا اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما؟ تو اس بات کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا اور قبول فرما کر اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسری بات بھی ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک و مولا اپنے محبوب پر درود نازل فرما، تو اللہ نے کیونکہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس درود پاک کے عمل کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے درود بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل میں سے میں نکل گئی ہے کہ میں درود بھیجوں یا میں نے درود بھیجا، اس کے اندر سے میں نکل گئی، اور قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ میں ہے۔ جب اس عمل کے اندر سے میں نکل گئی تو یہ عمل خالص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اللہ رب العزت خود محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس رحمتوں میں سے بہت سا حصہ جو ہے ہم سب کو بھی ملتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر بندہ بھولے سے بھی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس بھولے سے پڑھے ہوئے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کریں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی قبولیت یقینی ہے۔ نماز، روزہ وہ تو فرائض اور واجبات ہم پر ہے، ہم اس کو ادا کرتے رہیں، قبول کرنا ہوگا تو مالک قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درود پاک کے عمل کی وجہ سے ہمارے یہ فرائض و واجبات جو قبول کرنے کے لائق نہیں تھے وہ بھی مقبول ہو جائیں۔ تو خدا را اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عمل ایسا مقبول ہو اس کو ہم نے بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے پاس بہت سارا ذخیرہ ہوگا نجات کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔